حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک غیر آباد علاقے میں چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی کی چھڑی تھی، تو چلتے چلتے رستے میں کچھ یہود آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ ان سے سوال کرتے ہیں۔ دوسرے جو ساتھ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے منع بھی کیا کہ ان سے سوال نہ کرو، لیکن وہ پھر بھی آگے بڑھے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے کہ آپ کا روح کے بارے میں کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے، روح کیا چیز ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹہنی کی جو چھڑی تھی اسے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے، یہ ارشاد فرمایا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے، مدینہ میں اس کا نزول ہوا۔ دوسری روایت جو مسند احمد میں آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ تو علم رکھنے والے نہیں تھے، تو انہوں نے یہود مدینہ سے پوچھا کہ ہم ان کو لاجواب کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنے کے لیے ان سے کون سے سوالات کریں؟ تو انہوں نے یہ لکھ کر بھیجا کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ روح کیا چیز ہے، روح کے بارے میں سوال کریں۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مکی ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی، وہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے جب ان کو لکھا ہے، مدینہ والے جو مدینہ میں رہنے والے یہود تھے، ان کو لکھ کر بھیجا کہ آپ بتائیں کہ ہم ان سے کیا سوالات کریں، تو انہوں نے جواب لکھ کر بھیجا کہ آپ ان سے 3 سوال کریں۔ اگر ان میں سے یعنی سارے سوالات کے جواب دے دیں تب بھی وہ نبی نہیں ہے، اگر سارے سوالات کے جواب نہ دیں تب بھی وہ نبی نہیں ہے، کچھ سوالوں کے جواب دے دیں، کچھ پر خاموش رہیں تو سمجھ جانا کہ پھر یہ برحق نبی۔ اور انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ ان سے یہ پوچھیں کہ اصحاب کہف کون تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بادشاہ وقت سے بھاگ کر ایک غار میں پناہ لینے پہ مجبور ہوئے تھے، وہ کون تھے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں۔ اور دوسرا سوال ان سے یہ کریں کہ ذوالقرنین کون تھے جنہوں نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا ہے، وہ کون تھے۔ اور تیسرا سوال ان سے روح کے بارے میں کریں کہ روح کیا چیز ہے۔ سارے سوالات کے جواب دے دیں تب بھی نبی نہیں ہے، سارے سوالات کے جواب نہ دیں تب بھی نبی نہیں ہے، کچھ سوالوں کے جواب دیں، کچھ پر خاموش رہیں تو سمجھ جانا کہ یہ برحق نبی۔ انہوں نے آ کر مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے، تو 2 سوالوں کے جواب تو آگے سورہ کہف کے اندر آ رہے ہیں، اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین کون تھے۔ تو روح کے بارے میں جو سوال ہے وہ یہاں مذکور ہے۔ تو ایک جواب تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے ہی ارشاد فرما دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ان سے یہ فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دے کل جواب دوں گا، لیکن یہاں پر انشاءاللہ نہیں کہا، تو وحی بند ہو گئی۔ 2 دن 3 دن 5 دن مختلف روایات ہیں، 40 تک کی روایات آتی ہیں کہ 40 دن تک وحی بند رہی۔ اب یہ لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ دیکھو یہ اگر نبی ہوتے تو اب تک جواب دے چکے ہوتے، تو دیکھو ابھی یہ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کل جواب دوں گا، اب اتنا عرصہ گزر گیا ہے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے، بہت اداس ہو گئے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ جب آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ فرمائیں تو آپ یہ کہہ دیا کریں کہ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے گا تو میں یہ کام کروں گا، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ کام ہوگا، انشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ یعنی ایک تنبیہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر ان سوالات کے جوابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، اتنا ہی ارشاد فرمائے۔ ان دو سوالات کے جوابات تفصیلی عطا فرمائے اور اس سوال کے جواب میں صرف اتنا ہی فرمایا کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ تو روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اتنا فرما دینے سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ روح کی تحقیق نہ کی جائے۔ ہاں کہ تحقیق میں پڑھنے کو فضول بتلایا گیا ہے لیکن ناجائز نہیں بتلایا گیا۔ تو روح کیا چیز ہے؟ روح کا جسم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ تو بعض نے کہا کہ روح جو ہے اس کا جسم کے ساتھ انتقال کے بعد کوئی تعلق نہیں رہتا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کے جسم سے نکلنے کے بعد بھی ایک خاص اثر جسم کے اندر باقی رہتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لی جائے جیسے کہ سورج نکلا ہو اور اس کا اثر زمین کی چیزوں پر پڑ رہا ہوتا ہے۔ سورج بالکل اندر موجود نہیں ہوتا لیکن اس کا اثر وہاں پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح روح جسم سے الگ ہو لیکن اس کا ایک خاص اثر جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو عذاب اور ثواب کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کو عذاب کی کیفیت اور راحت کی کیفیت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو نیک آدمی ہوتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ علیین میں پہنچ جاتی ہے، اور جو برا آدمی ہوتا ہے تو سجین میں پہنچ جاتی ہے، یعنی عذاب کی کیفیت میں، اور پھر اس کا ایک خاص اثر جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ تو اسی لیے تو بندے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، راحت محسوس ہوتی ہے۔ تو روح جو ہے یہ ایک جسم کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھنے والی چیز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا ہے الا لہ الخلق والامر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تخلیق کرنا ہے اور امر دینا ہے۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک چیز کا پیدا کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، اور اس کے اندر امر کا ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دو چیزوں کو الگ الگ بیان فرمایا سورہ اعراف میں الا لہ الخلق والامر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لی جائے کہ جیسے کوئی آدمی ایک گاڑی بناتا ہے، اور گاڑی بناتا ہے جب تو گاڑی میں اس کے جو پرزے ہوتے ہیں چھوٹے بڑے پرزوں کو ترتیب سے رکھتا ہے اس کے اندر، اور ترتیب سے رکھنے کے بعد اس گاڑی کو مکمل طور پر بنا لیتا ہے۔ اس کی ایک صورت سامنے آ جاتی ہے، اور صورت سامنے آنے کے بعد اس کے اندر یعنی ہمارے ہاں جیسے پیٹرول یا ڈیزل کے ذریعے اس کے اندر حرکت چھوڑی جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ چل جاتی ہے گاڑی۔ تو جیسے گاڑی بنانا، یہ گاڑی کا بنانا اس کو خلق کہا جائے، اور اس کے اندر پرزوں کو بالکل صحیح رکھنا، یعنی چھوٹے بڑے پرزوں کو ترتیب سے رکھنا، اس کو تقدیر کہا جائے۔ اور جب اس کو پرزوں کو لگا دیا گیا ہے، اس کی ایک شکل بن گئی ہے، اس کو تصویر سے تعبیر کیا جائے، اور اس کے اندر جو پیٹرول کے ذریعے یا یعنی بھاپ کے ذریعے اس کے اندر حرکت چھوڑی جاتی ہے، تو اس کو امر سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کو بنایا ہے، انسان کے جسم کو بالکل صحیح بنایا ہے۔ تو یہ صحیح بنانا اس کے لیے قدرہ تقدیرہ کے لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے جسم کو بالکل صحیح اندازے سے بنایا گیا، اور اس کی ایک شکل سامنے آ گئی، اس کو تصویر سے تعبیر کیا جائے گا، اور اس کے اندر جس چیز کو چھوڑا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر روح کو پھونکا ہے، جس کی وجہ سے انسان حرکت کرتا ہے، تو یہ رب تعالیٰ کا امر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی تخلیق کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی امر ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے انسان کے جسم میں جس کی وجہ سے انسان حرکت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ امر نکال لیتے ہیں تو انسان بے جان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پورا جواب عطا نہیں فرمایا، صرف اتنا فرما دیا الروح من امر ربی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر سوال کا جواب دینا لازمی نہیں ہوتا، سامنے والے کی سمجھ پر موقوف ہے کہ وہ کتنا بات کو سمجھ سکتا ہے، اتنا ہی جواب دینا کافی ہے۔ تو جیسے ایک عام آدمی سوال کرتا ہے تو عام آدمی کو دلائل دینا ضروری نہیں ہے، صرف مسئلہ بتا دینا کافی ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا، اس کا جواب یہی ہے۔ تو جو علم رکھنے والے ہوں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو دلائل سے بات سمجھائی جائے۔ تو اس لیے تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے اتنا اشارہ فرمایا الروح من امر ربی، کہ لوگوں کی سمجھ اتنی ہی ہے کہ وہ روح کو اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں کہ بس روح اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے، گہرائی کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ اس سے یہ بات لازم نہیں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روح کے بارے میں معلوم نہیں تھا، یہ بات لازم نہیں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے، بس اتنا ہی کافی ہے سمجھ لینا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور جو آپ کو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پورا علم ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا ہے وہ اتنا ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ باقی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے کہ یہ ہر چیز اس کو اندازے سے رکھنا، اس کو پیدا کرنا، اس کے اندر روح کو داخل کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں۔